السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 482۔ سورۃ فصلت، حامیم السجدہ، آیات ہیں 47 سے لے کر 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ تجویدی اعتبار سے شرکائی یا کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ حمزہ یا سے پہلے ہے۔ حمزہ زیر یا ای، ہاں یہی حمزہ اگر یا پر ہوتا تو پھر یا نہیں پڑ جاتی، وہ صرف حمزہ ہوتا۔ شروع میں الیہ، یہ ہی جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی، گزشتہ صفحے میں ذکر ہے رب اور اللہ کا، تو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا قیامت کے وقوع کا علم، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، وہ تو سور تھامے ہوئے کب حکم ہوگا، اور انبیاء کو بھی نہیں معلوم۔ جیسے کہ حدیث جبریل بہت مشہور ہے، جبریل امین انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر رہے تھے، اسلام کا، ایمان کا، احسان کا، تو یہ بھی دریافت کیا تھا کہ قیامت کے وقوع کا علم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، یعنی قیامت کے واقع ہونے کا علم پوچھا تھا ان سے بارے میں، تو جواب میں فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے والے سے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہ قیامت کے وقوع کا علم لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ اب مزید کچھ چیزیں، وما تخرج من ثمرات، یعنی پھل جو بھی نکلتا ہے شگوفے سے، اور کوئی مادہ جو امید اور پیٹ سے رہتی ہے اور جو جنتی ہے، تو الا بعلم، پہلے ہے وما اور پھر الا، مطلب ہے کہ اس بات کا ترجمہ کریں اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو اب جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور جنہیں انہوں نے شریک بنایا ہے انہیں تو ہر چیز کا علم نہیں، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یوم ینادیہم، اب ینادی کے معنی آواز دینا، مگر یہاں بتلاتا ہے سیاق و سباق کہ ان سے پوچھیں گے این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو جواب سنیے گا ذرا، قالوا آذناک، ہم نے تو سنا دیا تمہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات پر گواہ نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے، تیرا کوئی شریک تھا۔ مطلب کیا؟ آج ہم میں سے کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ وہ دنیا میں شریک کرتے تھے، قیامت میں چونکہ عین الیقین جانتے ہیں کلام پاک میں، آنکھوں دیکھا، وہاں دیکھیں گے، وہ حقیقت کا انکشاف ہوگا، تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو سنا دیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے، ہم اس پر گواہ نہیں۔ اچھا عین الیقین کیا؟ اگلی آیت میں ہے، دیکھیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، کیونکہ ان کے وہ شریک غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، تو سنیے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں انہوں نے شریک کیا تھا، غائب ہو جائیں گے انہیں پکارتے تھے جنہیں پہلے، سب جی، اور یقین ہو جائے گا انہیں
کہ اب کوئی چھٹکارا اور خلاصی نہیں۔ اب ظن کے معنی کبھی ظن گمان وہم، لیکن سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کبھی یقین، چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے عین الیقین کی، آنکھوں دیکھا حال، تو وہ یقین کر لیں گے کہ کوئی چھٹکارا نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان تو دنیا میں کی طلب میں، یعنی دنیا کی بھلائی کی طلب کرنے میں تھکتا نہیں، اور جب اسے برائی دکھ پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کن کی کیفیت؟ کفار، منافقین، مشرکین، ان کی۔ رہا مومنین، ان کا معاملہ مختلف ہے، وہ صرف دعا کے طالب، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، دنیا کے خیر کے، اور جب دکھ پہنچتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو دنیا کے بھی طالب ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت کے بھی۔ جی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اگر ہم انسان کو ہماری جانب سے رحمت پہنچاتے ہیں، یعنی چکھاتے ہیں، رحمت سے نوازتے ہیں، بعد اس کی کہ اس سے دکھ پہنچا تھا، تکلیف میں چھوا تھا، تو لَيَقُولَنَّ، ضرور ضرور وہ کہتا ہے کہ ہذا لی، میں اس کا حقدار تھا۔ غور سے سنیے، ظاہر ہے کہ یہ بھی مومنین صالحین نہیں، ان کا معاملہ تو مختلف ہے۔ تو تکلیف کے بعد جب اسے رحمت سے نوازا جاتا ہے، انعامات سے، تو کیا کہتا ہے؟ میں اس کا حقدار تھا۔ اچھا، اور پھر کیا کہتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ اچھا، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں میرے رب کے پاس لوٹایا گیا تو اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی۔ دیکھیے، یعنی چونکہ وہ اسے یہاں خوشحالی سے نوازا گیا، اب وہ بھول گیا اور دیکھ رہا ہے کہ مومنین، مسلمین یہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہاں یہ بھلائی دی گئی، میں اس کا حقدار، تو کل بھی میں اس کا حقدار، یہ وہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے کافروں کو ان کے اعمال کے سبب ہم آگاہ کریں گے، بتائیں گے، اور ہم انہیں ان کے غلیظ یعنی گاڑھا، تو کبھی عذاب غلیظ، کبھی علیم عظیم، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو یہاں پر گرامر کو نوٹ کر لیں، لَيَقُولَنَّ، دیکھیے دوسری لائن میں لَيَقُولَنَّ، یا ہے کہ لَيَفْعَلَنَّ، اس قسم کا صیغہ جو آتا ہے، ایک تو یقولو، یہ ہے لَيَفْعَلَنَّ، تو ایک مراد ہے، دیکھو وہ کہے گا ضرور کہ ہذا لی، لیکن یہ لام پر اگر پیش لگ جائے تو آپ کو میں لے چلوں سورۃ زمر آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ہم جمع کا صیغہ ہے، من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ، دیکھو لام پر پیش ہے، تو پیش آیا تو جمع، وہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو یہ بھی آپ کو یاد رہے گا، کبھی بھی جب لَيَقُولَنَّ زبر ہو تو ایک، لَيَقُولُنَّ، یا ہے کہ لَيَفْعَلَنَّ، لَيَدْخُلَنَّ، لَيَدْخُلُنَّ، تو یہ نوٹ کر لیں قاعدہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم انسان کو نوازتے ہیں نعمتوں سے تو وہ نعمتیں پا کر منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جیسے کہ مشرکین کی عادت ہے، غرور کرتے ہیں، اور جب چھوئے انہیں شر
دکھ، درد، شر، یعنی نعمت کے مقابل میں نقمت، ناخوشگوار حالات، تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. عرض ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، عرض اور طول. یہ بھی خیالات کس کے ہیں؟ یہ تصویر کشی ظاہر ہے کہ کفار مشرکین. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. کہہ دیجئے، پوچھئے کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے اور تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو دور کے مخالفت میں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن، یعنی قرآن اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا. ایک چیز دور کی مخالفت کبھی آئے گا، ضلال بعید، دور کی گمراہی. تو چونکہ جو دور رہتا ہے اس کا ہدایت کی طرف لوٹنا مشکل اور دشوار ہے، تو اسی طریقے سے جو مخالفت دور کی اس کا بھی ہدایت کرنا مشکل اور دشوار ہے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ہم انہیں ہماری نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، افق کی جمع، اطراف عالم میں، کنارے پر آسمان کے. وفی انفسہم، ان کی اپنی ذات میں، چونکہ ذات میں بھی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور اطراف عالم میں اگر وہ غور و فکر کریں گے تو واضح ہوگا کہ یہی حق ہے. جی اب یہ انکار کر رہے ہیں قرآن کا اور حق اور سچے پکے دین کا، تو کیا تیرا رب اس بات کے لیے گواہی بطور گواہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ دور کا اختلاف، یہ بھی اس سے مراد کون ہے؟ کفار، منافقین، مشرکین. اور یہ جو ہم دکھائیں گے آفاق میں انہیں، یہ کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹیں. مگر بات یہ ہے کہ وہ اگر وہ اس قسم کے شکاک میں ہو تو کیسے لوٹیں گے؟ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اطراف عالم میں، اور جو بھی آج کل ترقی ہو رہی ہے، تو یہ اگر یہ اس میں غور و فکر کریں سنجیدگی سے تو اس میں سب نشانیاں ہیں اور خود کی ذات میں نشانیاں ہیں. مگر کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں بزد ہیں، سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، نہ وہ قرآن کا اعتراف کریں گے اور نہ سچے پکے دین کا. تو سنیے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سنیے، یہ اپنے رب سے ملاقات کے بابت بے چینی والے شک میں ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ریب. جی ریب مرحلہ شک سے اوپر ہے، بے چینی والے شک میں ہے. تو سنو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اگر انکار بھی کرتے ہیں تو ان کی گرفت ہوگی. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.